علی العالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامین آمنت باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ بزرگ برتر کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اب میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جب کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، جسے ہم چاہتے ہیں بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، وہی راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہم نے بھیجا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، الیسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ بھائی اور بزرگوں، ہم نے قرآن مقدس کی 79 نمبر سے لے کر 86 نمبر کی آیت تک تلاوت کی، 7 آیات، اور اس کی ترجمانی پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ بھائیو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ پورے سورہ آل عمران توحید باری تعالیٰ پر اس کی مستحکم بنیاد ہے، اور اس کے لیے یہ جو بنیادیں حجت، دلائل اور پھر کائنات سے دلیل، الافاق انفس سے دلیل دیتا ہے یہ قرآن، تاکہ وہ قوم سدھرے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سرگزشت بیان کیا گیا پچھلے ہفتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کرایا گیا، اور انہوں نے جب ہیڈن گورننس، اللہ کے گورنمنٹ کا جب مشاہدہ کیا تو انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہم نے اپنا رخ پوری طرح سے اس رب العالمین کی طرف کر لیا ہے جو زمین کا بھی مالک ہے اور زمین اور آسمان دونوں کا خالق اور مالک ہے، اور ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں، تم جو کچھ بھی کہو۔ لیکن اس کی قوم تو بڑی حجت باز تھی، جس کو کہتے ہیں کہ بڑی حجتیہ تھی۔ ہم یہاں پر کے تعلق سے بھی کرتے ہیں حجت بنگال کے تعلق سے، اس کو دوسرے انداز میں نہیں لیں گے آپ حضرات، لیکن بہرحال جو حجت کرنے والی قوم ہوتی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، اور وہ بات پر جا کر کے وہ نقطے نکالتی، بات پہ نقطے نکالتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے نہیں بخشا، حالانکہ اب ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دی، ہر چیز کے بارے میں دلیل دیا، یہاں تک کہ بت شکنی کے بعد بھی دلیل دیا ہے، پوچھو اس بڑے بت سے،
اگر تم اپنے دلیل میں سچے ہو تو دیکھو وہی شاید وہ بڑا والا بت ہی توڑا ہوگا، پوچھ کر دیکھو۔ گویا اس کو قائل کر دیا کہ یہ جو وہ اپنی محافظت نہیں کر سکتا ہے، وہ خدا تمہاری محافظت کیسے کرے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے وہ جھگڑنے لگی، تو تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت نبی اولو العزم پیغمبر کے لوگوں کے سامنے حجت بھی پیش کیا اور یہ دلیل بھی کی کہ تم ہم سے اس معاملے میں جھگڑتے ہو، جبکہ پورے دلائل زمین آسمان میں اور تمہارے نفس میں بھی یہی دلائل ہیں کہ تم اس معاملے میں بھی اسی ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جیسے کہ ان کو قوم نے نکال بھی دیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا ان ربی سیہدین، ہمارا رب میرا رب مجھے سیدھا راستہ ضرور دکھائے گا۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نے مجھے راہ راست دکھا دیے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانا شروع کر دیا کہ دیکھو تم پر تو آفت آ جائے گی، تم ہمارے خدا میں سے کسی نہ خدا کے عذاب میں گرفتار ہو کر کے رہو گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، جس کے پاس میں کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے وہ ہم کو عذاب کیا دے سکتا ہے؟ اور تم تو خود سمجھتے ہو کہ اس کے پاس میں یہی مٹی کے مادھوؤں کے پاس میں کوئی قوت نہیں ہے، میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، اگر رب نے ہمارے مقدر کر دی ہے کہ ہم کو نقصان ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، مفسر ہیں، بڑے محدث بھی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا، اے بچے، اگر دنیا کی پوری طاقت، جان رکھو پوری طاقت، سارے جہاں کی قوت مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو تم کو ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتا۔ اگر ساری دنیا کے لوگ اگر مل کر کے، ساری کائنات کی مخلوق اگر مل کر کے تم کو اگر فائدہ پہنچانا چاہیں تو تم کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہ پہنچا سکتا، وہ سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ یہ ہے اصل توحید، یہ ہے اصل توحید۔ توحید باری تعالیٰ کا جب اظہار ہوتا ہے، اور نبیوں پر تو ہوتا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت ہی سخت پیروکار تھے، اس لیے کہ ان کو حکم بھی ہوا تھا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تم آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہو جائیے۔ اسی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی مسلم رکھا تھا اور آپ کا نام بھی مسلم ہے، آپ بھی فرما برداروں میں سے۔ تو یہ جو چیز ہے تو کیا ہے، اور دراصل یہ پس منظر کو بھی سمجھیے، 11 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین بھی اسی طرح کی خوف کی دھمکی دے رہے ہیں کہ دیکھو حبل ہے، لات ہے، عزا ہے، اس میں سے کسی نہ کسی کا تم پر عذاب آ کر کے رہے گا اور تم لوگ تباہ و برباد ہو کر کے رہو گے اور تم لوگ بھسم ہو کر کے رہو گے، یہاں کی زبان میں جو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہے، میرا رب اگر کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا تم ہوش میں نہ آؤگے؟ اتنی باتیں دلیل دینے کے باوجود بھی تم کو ہوش نہیں آ رہا ہے کہ اس کے پاس میں کوئی قوت نہیں جس کی تم پیروکار ہو، جس کے تم گرویدہ ہو، جس سے تم خوف کرتے ہو، تم اس کے باوجود بھی ہوش میں نہیں آئے۔ آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جب کہ اللہ کا برہان، اللہ کا عرفان، اللہ کی ملکوت السماوات کا نظارہ ہو گیا ہم کو اللہ رب العزت نے اپنے کمالات، عجائبات کا ہر کچھ بتا دیا، اور اس کے باوجود میں تمہارے ان خداؤں سے ڈروں، تو یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک موحد تو یہی کہے گا اور ہر حال میں کہے گا، میں کیسے ڈروں، جب کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ اس زمانے بھی ایک اللہ کا تصور تھا، اور آج بھی
یہ مشرکوں کے پاس میں جب غیر مسلموں کے پاس ہندوؤں سے بھی پوچھتے ہیں تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ سب چھوٹے چھوٹے جو بت ہیں یہ دیویاں ہیں، یہ سب کے سب خدائی کا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت طاقت رکھتی ہے، لیکن اصل خدائی کی قوت ایک خدا تو بڑا ہی خدا ہے جو سب سے بڑا خدا ہے۔ مشرکوں کے ہاں بھی یہی تھا کہ بہت سارے الہ ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ ایک ہی ہوا کرتا، ایک ہی کو وہ لوگ بھی مانتے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جن کے لیے اس نے کوئی تم پر سند نازل نہیں کی ہے، ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ ہم کو تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اطمینان ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو دلیل دے دیا، ہم کو جا کے تمام تر عرفان نصیب ہو گیا، ہم کو اللہ کی خوشنودی نصیب ہو گئی، ہم کو تو اطمینان قلب ہے کہ ہم اس رب کے پرستار ہیں، اس کے محبت میں ہم اس کی محبت اور خوشنودی چاہنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ تو ہم کو اللہ کی جب پناہ مل گئی تو پھر دنیا والوں کی پناہ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی خدا سے کوئی بھی ڈر نہیں لگتا سوائے اللہ کے۔ اللہ جب چاہے ہم کو جس طرح سے چاہے وہ رکھے۔ کون زیادہ بے خوفی اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ قرآن پاک میں شرک کے تعلق سے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی کسی نے اگر وہ اللہ پر ایمان لایا ہے اور ایمان کو شرک کی آلائشوں سے، گندگیوں سے اگر اس نے بچا کر کے رکھا ہے تو اللہ کے نزدیک بڑا ہی برگزیدہ ہے۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک یہی لوگ اولیاء اللہ ہیں، اور انہی کو اللہ رب العزت نے اپنا ولی قرار دیا ہے، جو ایمان لا کر اور شرک کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے۔ کسی طرح کا شرک ہو، یہ ہوا چلتی ہے، تیز چلتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے، بارش کا برسنا بھی یہ اللہ کے حکم سے۔ یہ نچھتر وغیرہ پر ہم لوگ بہت سارے لوگ جو بہار وغیرہ کے ہیں، اس کے وجہ سے بارش ہوتی ہے، خدا کی قسم اس کے وجہ سے بارش نہیں ہوتی ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے بارش برساتا ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ اللہ جب چاہے وہ بارش کو بھی وہ انسان کے لیے عذاب بنا دے، اور اللہ جب چاہے تو بارش کو انسانوں کے لیے رحمت بنا دے، صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ تو آگے یہ کہا جا رہا ہے، یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کچھ بھی نصیب ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت معید کے اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی برابر نہیں ہے۔ ہم کو جو کچھ بھی ملا ہے، جو کچھ بھی فضیلت ملی ہے، وہ کس کے طرف سے ملی ہے؟ حجت دلیل کس کے طرف سے ملی ہے؟ اس اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہے، جو فاطر السماوات والارض، جو زمین آسمان کا بنانے والا ہے، خالق و مالک ہے۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اور جو اس مقام مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، تو اللہ رب العزت اس کو بہت ہی بڑا، آپ صرف کہتا نہیں ہے زبان سے بلکہ دل سے بھی وہ پکار اٹھتا ہے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو کے تعلق سے کہتا ہے، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا ہے اور علیم ہے، یہ جانتا بھی ہے اور علم بھی رکھتا ہے۔ بھائی اور بزرگوں، پھر اس کے بعد یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر کے 17 انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا گلدستہ ہے جن کا ذکر آیا ہے۔ چونکہ ایک نبی دوسرے نبی سے بالکل ہی جڑے ہوئے ہیں، زمانے کا فرق ہو سکتا ہے لیکن مشن ایک ہی ہے۔ وہی مشن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہی مشن سید الرسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی مشن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ یعنی یہاں پر اس کے قبل اس میں سورۃ النساء میں 13 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسماء الانبیاء کا تذکرہ آیا ہے، وہاں پر 13 انبیاء کا گلدستہ ہے، اور یہاں پر 17 کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے ذکر ہے کہ اس میں خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے وہ توحید باری تعالیٰ پر، اور سب سے بڑا مشن نبیوں کا مشن کیا ہوا کرتا ہے؟ سب سے بڑا مشن کیا ہے؟ جو بہت بات ابھری ہوئی رہتی ہے نبیوں کے مشن میں، وہ کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ۔
اور یہی توحید باری تعالیٰ کی وجہ سے یہاں پر یہ ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی۔ یہ واضح رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، لیکن ان کو بھی اولاد میں شامل کیا اللہ رب العزت کے کلام الہی میں، اور ہر ایک کو ہم نے راہ راست دکھائی۔ وہ سب کے ساتھ سب کے سب ہدایت یافتہ لوگ تھے، اور وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی۔ نوح علیہ السلام ابراہیم یہ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اور وہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں، آدم ثانی ہیں۔ اس کے بعد ہی جتنی بھی قومیں دنیا کے اندر موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی براہ راست اولاد ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، گویا ان کو بلندی سربلندی صرف ان کی نیکی کی وجہ سے ملتی ہے، اور نیکی میں توحید باری تعالیٰ کا لوگوں تک پہنچانا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی اشاعت کرنا، اور یہ سب باتیں یہ ان انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اندر بدرجہ اعظم موجود تھی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا علیہ السلام، زکریا ایک نبی تھے، ان کی اولاد تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، راہ یاب کیا۔ ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں وہ معصوم بھی ہوتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صالحین میں سے ہوتے، وہ صالحین میں سے ہوتے، وہ خطا سے بھی دور ہوتے ہیں، اللہ کی براہ راست رہنمائی میں ہوتے ہیں۔ اسی خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، الیسع اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ بھائیو اور بزرگوں، یہ سب کے سب لوگ فضیلت یافتہ لوگ تھے۔ ان کے پاؤں کی دھول بھی جس مقام پر یہ تھے انسانیت کا، وہ طبقہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنی اونچائی پر کیوں نہ جائے، جس کو کہ اللہ رب العزت نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز کرے، وہ بلندی میں اللہ کے نزدیک سب سے اونچے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب میں بھی ان کا ذکر کہا کہ یہ لوگ جو بھی تھے، یہ ان میں سے ہم نے تمام دنیا والوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔